مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ یہ جو پاکستان کے موجودہ حالات چل رہے ہیں نا، اس میں پاکستان کی پوری دنیا میں عزت ہو رہی ہے، لیکن سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا، ہے کیڑے ہی نکالے جا رہے ہیں۔ بھائی سیاست میں اتنا آگے مت جاؤ، نہ کسی کے عشق میں نہ کسی کی دشمنی میں۔ انڈیا کا میڈیا دیکھو پاگل ہو گیا، انڈیا سر پکڑ کے رو رہے ہیں کہ یار ہو کیا گیا۔ ایک ملک جس کو ہم نے اتنا دبایا، اتنا گرایا، مہنگائی میں ڈالا، اس کو جنگ مسلط کی اس کے اوپر، اور آج ساری دنیا اس کو کیا کر رہی ہے؟ سلوٹ۔ اب تو میم بننا شروع ہو گئی ہیں۔ ایک میم آئی ہے بڑی زبردست، ایک آدمی آرمی چیف بنا ہوا ہے پاکستانی نا، ٹوپی پہن کی ہوئی ہے، ہاں ملیشیا سے، کوئی پھڈا چل رہا ہے تمہارا؟ ابھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس، میں ذرا ایران کا مسئلہ نمٹا رہا ہوں، ابھی ٹائم نہیں ہے۔ بڑا زبردست میم بنائی ہے اس نے۔ سعودی عرب بادشاہ کا فون آیا، واللہ ہادا، واللہ پریشانی، واللہ ٹینشن ایران۔ اس نے کہا آج اتوار ہے، چھٹی والا دن ہے، پیر کے دن رابطہ کریں آپ۔ یہ بھرم ہے پاکستان کے بھائی۔ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے بھائی بتا اگر ماروں، ابھی ایران پہ اٹیک کروں، بڑکیاں میں نے بہت لگا دی ہیں، ٹویٹ بھی کر دیا ہے، ماروں، لیکن ڈر یہ بھی ہے کہ وہ بھی مارے گا پھر۔ تو جناب حافظ صاحب ذرا بتائیے۔ حافظ صاحب کہہ رہے ہیں ذرا ٹھہر جائے، سسرال سے میرا فون آیا ہوا ہے، مجھے ذرا کام سے جانا ہے، قرآن خوانی نمٹا کے آ رہا ہوں میں۔ کل 5:06 پہ آپ رابطہ کیجیے، اور ٹائم پہ آنا، ورنہ کوئی گارنٹی نہیں۔ یہ چل رہا ہے پاکستان، پہلی دفعہ اتنی عزت ملی ہے بھائی۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے، لیکن کچھ لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کچھ صحافی ایسے ہیں پاگل ہوئے ہوئے ہیں۔ ابے تو ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی پہلے سے ملی بھگت تھی، ابے یہ تو پہلے سے گیم کھیلے ہوئے تھے انہوں نے، بس کر دو یار۔ انڈیا کو دیکھو کیسا بوکھلا گیا ہے، وہ پاگل ہو گیا انڈیا۔ یہ جو ہم نے جنگ جیتی ہے ہندوستان سے، پھر اور بھی محاذوں پہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں، وہ بھی جیت رہے ہیں الحمدللہ۔ اور سعودی عرب ہماری طاقت کو دیکھ کے ہم سے اتحاد کر رہا ہے حرمین بچانے کے لیے، اور بہت سارے ملک ہم سے رابطہ کر رہے ہیں۔ لوگ یہ سارا کریڈٹ دیتے ہیں آرمی چیف کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم ہے۔ یہ آرمی چیف کو کریڈٹ یقیناً جاتا ہے، لیکن یہ پوری فوج کو جاتا ہے، اس میں ہماری ایئر فورس بھی ہے، ہمارے جو جوان ہیں جو آگے بارڈر پہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ آپ کے پاس جان دینے والے فوجی نہ ہوں تو اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے؟ لیڈر کا حوصلہ جب بڑھتا ہے، جب اسے پتا ہو کہ میرے جو جوان ہیں وہ ہلکے نہیں ہیں، تو اپنے بیانات میں، اپنی تقریروں میں، اپنی پوسٹوں میں ان فوجی جوانوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا کرو۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر آپ پر ایک طبعی خوف تھا۔ طبعی خوف تو انسان پہ ہوتا ہے کہ وہ 1000 ہیں اور ہم کتنے ہیں؟ 313، کیسے لڑیں گے؟ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، ہم وہ لوگ نہیں ہیں بنی اسرائیل کہ جب طاقتور دشمن دیکھا بنی اسرائیل نے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ جاؤ، آپ کا رب جائے، لڑے، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم وہ بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ طاقتور دشمن کو دیکھ کے بھاگ جائیں۔ آپ ہمیں آگ میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے تو بھی ہم چھلانگ لگا لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا حوصلہ ملا ہوگا یہ تقریر سن کے۔ تو جو بھی بھائی فورسز کا لیڈر ہوتا ہے، چیف ہوتا ہے، نیچے والے لوگوں میں دم ہوتا ہے تو اس میں بھی دم آتا ہے۔ ایک بڑا زبردست مقولہ ہے عربی کا، للساعد بالسیف انما السیف بالساعد، بڑا زبردست مقولہ ہے۔ کہتے ہیں بازو میں طاقت تلوار سے نہیں آتی ہے، نہیں آئی سمجھ میں؟ اللہ کرے کھوپڑی شریف میں آ جائے۔ بازو میں تلوار کی وجہ سے طاقت نہیں آتی، تلوار کے لیے بازو کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ تلوار کسی کام کی نہیں ہے اگر اس کو کسی کمزور ٹی بی کے مریض نے پکڑا ہوا ہے، کسی عورت کے ہاتھ میں ہے، وہ کسی کام کی نہیں ہے، اسے گائے بھی ذبح نہیں ہو سکتی۔ تو بازو مضبوط ہوتا ہے تو پھر تلوار طاقتور۔ تو یہ جو ہمارے جوان بارڈر پہ لڑ رہے ہیں اور بے تحاشا قربانیاں دے رہے ہیں،
ان کے حوصلے ہیں, ان حوصلوں کی وجہ سے سربراہوں کا بھی حوصلہ بلند ہوتا ہے. تو یہ کریڈٹ ان کو بھی جانا چاہیے, بلکہ ان کو تو زیادہ جانا چاہیے. بہت قربانیاں دی ہیں, اس کے بعد جا کے یہ حالات ہوئے ہیں. جو فورسز کی قربانیاں ہیں وہ میڈیا پہ آتی نہیں ہیں. پوری دنیا اپنی فورسز کی قربانیوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتی ہے. اس میں خطرہ ہوتا ہے کسی کی حوصلہ شکنی نہ ہو, قوم کا امیج, قوم کا جو حوصلہ ہے مورال ڈاؤن نہ ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت قربانیاں دی ہیں, اس کے بعد جا کے یہ حالات ہوئے ہیں. تو کچھ اچھے دن دیکھنے کو مل رہے ہیں. لیکن وہی بات ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں دیکھتے ہیں بھی کتنے دن چلتا ہی ہے, دیکھتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے, میاں بیوی کی شادی ہو رہی ہے, سارے خوش ہو رہے ہیں, مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں, ایک کہہ رہا ہے دیکھتے ہیں, ہو سکتا ہے کل طلاق ہو جائے. ابے ابھی تو شادی ہو رہی ہے, ابھی خوش ہو جائے یار. ہو تو بہت کچھ سکتا ہے, ہو تو یہ بھی سکتا ہے ٹرک کے نیچے آگے مر جائے. پھر مثال بھی وہ دیکھو ایک دن ہوا تھا, وہ دولہا بیوٹی پارلر میں جا رہا تھا, تیار ہونے گاڑی کے نیچے آ گیا تو طلاق ہو گئی, فلانا ہو گیا. بھائی ہونے کو بہت کچھ ہے, لیکن جب شادی ہوتی ہے تو مٹھائیاں بٹتی ہیں, ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی جاتی ہیں. اگر آپ کو دولہا دلہن سے محبت ہے, محبت نہیں ہے تو آپ صحافی بن کے بیٹھو گے اور کیڑے نکالنا شروع کر دو. ابے یہ دولہے نے پٹایا ہے اور یہ تو چرسی ہے, یہ تو ایسا ہے, یہ ہو ہی نہیں رہی شادی, ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے ہو رہی ہے. تو ایک اچھا کام ہو گیا میرے بھائی بڑے عرصے کے بعد دیکھنے کو. اور یہ جو جنگ ہوئی تھی نا انڈیا کے خلاف, خدا کی قسم یہ والی فتح اس فتح سے بھی بڑی فتح ہے جو ابھی ہوئی ہے. ابھی تو ہم 2 دن میں سعودی عرب میں رہا ہوں نا, وہ لوگ مان رہے ہیں, سعودی مان رہے ہیں یار زندہ باد پاکستان. ہمیں نہیں مان رہے کیونکہ ہماری حرکتیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں. وہاں سعودی عرب میں جب میں نے ابھی عمرہ کیا, آپ کہو گے عمرہ کیسا کیا, بال تو اتنے بڑے ہیں, تو میرے اس سے بھی بڑے تھے. میں اتنے بال رکھتا ہوں کہ 10 عمرے اس میں آرام سے ہو سکتے ہیں, پھر بھی بڑے رہیں بال. تو وہاں کیا ہوا کہ جو ہیئر ڈریسر ہے نا پاکستانی, وہ کم ہو گئے, مصری زیادہ ہو گئے. تو وہیں کے پاکستانیوں نے ہی بتایا کہ اتنا گورنمنٹ آف سعودیہ نے پاکستانیوں کو تنبیہات کی کہ بھائی کسٹمر کو وہاں جا کے نہ پکڑا کرو, تمہاری دکان پہ آگے بیٹھ جائے گا, اس کے بال کاٹ دیا کرو. وہاں جا کے نا بھکاریوں کی طرح ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ حرکتیں. آپ نے عمرہ کر لیا, آ جاؤ, وہ دوسرے آپ نے کر لیا, وہ ادھر کا سیٹر ہے, وہ ادھر کا سیٹر. سعودی گورنمنٹ نے 10-15 سالوں سے پاکستانیوں کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ چھچوری حرکتیں مت کرو, تمیز سے بیٹھ جاؤ دکان کھول کے, جس نے آنا ہوگا آ جائے گا. نہیں مانے تو اب وہ نکال رہے ہیں پاکستانیوں کو, مصریوں کو لا کے رکھ لیا, وہ بڑے ڈیسنٹ طریقے سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن پاکستانی باز نہیں آیا. ابھی میں نے عمرہ کیا تو 2 بندے آ گئے, چھپ چھپا کے آ رہے ہوتے ہیں شرطوں سے. تو یار کیوں اپنے اوپر بھی پابندیاں لگا رہے ہو, دنیا پہ بھی پابندیاں لگا رہے ہو. ملک کا امیج اچھا جا رہا ہے, قوم کا امیج اچھا نہیں جا رہا ہے. تو اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا, کسی ملک کے قوانین کو فالو کرنا چاہیے. بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. تو اس لیے میرے بھائی سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو وہ صحافی جو اس وقت نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں نا, ان کو مت سنو, وہ کیڑے ہی نکالتے رہیں گے بیٹھ کے. اور خدا نخواستہ یہ معاہدہ اگر ناکام ہو گیا تو اس میں پاکستان کا قصور نہیں ہے, پوری دنیا نے پاکستان کو ڈالا ہے بیچ میں. اور ہم اگر ایٹم بم نہ ہوتے نا تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو چکا ہوتا. اور بعض تبصرہ نگار یہ بھی کہہ رہے ہیں دنیا میں اب راج صرف وہی کریں گے جن کے پاس ایٹم بم ہے, جن کے پاس بم نہیں ہے ہو گئے, پروگرام اڑ گیا. تو یہ اللہ کا شکر ہو گیا ہم نے صحیح ٹائم پہ ایٹم بم بنا لیا تھا. اللہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کی مغفرت کرے, ان کے درجات کو بلند کرے. اور اس بم بنانے میں سعودی عرب نے بھی ہمارا بڑا ساتھ, بہت سارے لوگ انوالو ہیں اس میں, فوج بھی ہے, ISI بھی ہے, کچھ سیاسی لیڈر بھی ہیں, بہت سارے لوگوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, بھٹو کو بھی جاتا ہے کریڈٹ. تو سب کو یہ بہرحال سب نے مل جل کے خاندانی کام, تو پاکستان میں سارے غلط کام نہیں ہو رہے, اس سے یہ پتہ چلتا ہے. کچھ کام الحمدللہ. اور دیکھو غریب ہو کے مر جاؤ لیکن کمزور ہو کے نہ مرو, یہ پتہ چل گیا کہ نہیں چل گیا. ورنہ حقیقت کیا, ابو 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 فلاں رہ گیا, کھوکھلے. ان کے طیارے ہمارے ایئرپورٹوں پہ کھڑے ہوئے ہیں, ہمارے ایئرپورٹ میں کہہ رہے ہیں یار اللہ کے نام پہ یہ اتحاد لے لو, PIA میں آ رہے ہیں. تو اس لیے ہم نے ڈیفینس پہ کمپرومائز نہیں کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہماری فورسز کا ایک خاندانی کام ہے کہ انہوں نے ڈیفینس پہ کمپرومائز, جو کام ان کا تھا وہ انہوں نے کیا, گو کہ جو نہیں تھا وہ والا بھی کیا, لیکن بہرحال ان کا کام نہیں تھا کہ وزیر اعظم کون بنے گا کون نہیں بنے گا.
الیکشن میں آپ کی انوالومنٹ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے, یہ آپ کے کام نہیں ہے. دیکھو کسی نے بڑی زبردست بات کی ہے, پاکستان میں جتنے بھی وزیر ہیں نا, کسی بھی وزیر سے پوچھو کہے گا میں ادھر کا وزیر ہوں, اختیار میرے پاس ہے, میں صدر ہوں, اختیار میرے پاس ہے, حالانکہ نہیں ہوتا اختیار. میں وزیر اعظم ہوں, اختیار میرے پاس ہے, حالانکہ نہیں ہوتا اختیار. میں فلانے محکمے کا وزیر ہوں, اختیار میرے پاس ہے, حالانکہ نہیں ہوتا. ایک اکیلا آرمی چیف ہے جو کہتا ہے میں قوم کا خادم ہوں, حالانکہ باپ کون ہوتا ہے؟ وہی سب کا باپ ہوتا ہے. تو اب یہ غلط ہے صحیح ہے, یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن بہرحال کام خاندانی ہو رہے ہیں پاکستان میں, اور ہمیں اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. پوری دنیا رابطے کر رہی ہے, پوری دنیا ہمیں ہماری طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے. ایران میں جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں. حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے چند دن پہلے بیان دیا تھا کہ نوبل انعام جو ہے یہ جنرل عاصم منیر کو ملنا چاہیے. تو لوگوں نے بہت نیگیٹو کمنٹ کیے کہ یہ سرکاری پٹھو فلانے. اصل میں بات یہ ہے کہ اپنے ملک سے محبت کا جو بھی اس وقت دعویٰ کرے گا نا, تو اس کو لوگ درباری سرکاری ہی کہیں گے, کیونکہ کھوپڑی کیا ہو چکی ہے, خراب ہو چکی ہے. یار اگر ہمارے سربراہ کو نوبل انعام اور ملنا چاہیے, ہم انڈیا کی اس سے زیادہ ٹھکائی لگائے سکتے تھے. ہم نے 2 گھنٹوں میں بس لگا کے بند کر دیا اس کو, ورنہ اور بھی مار سکتے تھے, لیکن پاکستان بدامنی نہیں چاہتا. تو اس لیے انعام ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں ملنا چاہیے, انعام ہمیں ہمارے سربراہوں کو ملنا چاہیے. بھلے آپ کے ہمارے ان سے 10 اختلافات ہوں, اختلافات ہوتے رہتے ہیں, زندہ قوموں کا کام ہے اختلاف کرنا, لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ جو اچھا کام ہو اس کو اچھا ماننا چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ باقی جو لوگ الیکشن میں ہارے ہیں میں ان سے پھر دوبارہ تعزیت کرتا ہوں. مجھے پتا تھا ان کے ہارنے کا تھا نہیں, ان کو جیتنا تھا. کچھ کو تو میں نے جتوانے کی کوشش کی, پھر بھی ہار گئے وہ. تو وہ ہوتا رہے گا, کیونکہ آرمی چیف قوم کا خادم ہوتا ہے, اس کے ہاتھ میں بیچارے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. خیر بہرحال تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. وعلیکم السلام. محمد سفیان بن نسیم الدین, انصر شاہ بنت شہزاد احمد. انصر شاہ نام ہے دلہن کا؟ انوشا, اس کو صحیح دکھوائیں. انوشا بنت شہزاد احمد دلہن کا نام ہے. 50,000 روپے مہر. دلہن کے وکیل کہاں ہیں بھائی؟ دلہن کے وکیل آپ ہیں. آپ نے اجازت دی کہ 50,000 روپے مہر میں انوشا شاہ بنت شہزاد احمد کا نکاح محمد سفیان ولد نسیم الدین سے کروں. اجازت ہے؟ اجازت ہے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب محمد سفیان بل نسیم الدین, میں نے 50,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح انوشا بنت شہزاد احمد سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ قبول کیا. جزاک اللہ. دعا کریں اللہ برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما. اس نکاح کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر سے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما. اس نکاح کو اللہ دونوں کے خاندانوں میں محبتوں کا, جوڑ کا, برکتوں کا ذریعہ بنا. ہر طرح کے شر سے دونوں کے خاندانوں کو محفوظ فرما.
جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے, ماشاء اللہ جی, خوشیاں دے آپ کو, جوڑ پیدا کرے آپ دونوں میں. جزاک اللہ جی. لائے بھائی سوال دے دیں. بھائی یہ جو بیان کا میں تھوڑا سا لگا دوں, میں نے بیان میں یہ بات لے کے چل رہا تھا نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقے بتائے, نام نہیں بتایا. اس پہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, بس یہ چونکہ بیان چل پڑا تھا تو اس کو مکمل کر لیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقے نہیں بتائے, علامتیں بتائی ہیں. تو جنتی فرقہ ہے اس کی علامت بتائی ہے, کیونکہ اگر کوئی نام بتا دیتے نا تو وہ سب لوگ وہ نام رکھتے ہیں. تو اس لیے ناموں میں کچھ نہیں رکھا, دیوبندی نام ہو, بریلوی نام ہو, اہل حدیث نام ہو, حنفی ہو, شافعی, کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں ہم صرف مسلمان ہیں. اچھی بات ہے اگر آپ صرف مسلمان ہیں, لیکن ہوتے نہیں ہیں نا, آپ اس طریقے کو فالو نہیں کر رہے ہوتے جو اللہ اس کے رسول کا بتائے ہوا طریقہ ہے. تو اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقوں میں ایک جنتی ہوگا. صحابہ نے پوچھا کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہو. تو قرآن کی وہ تشریح جو نبی سے نہ ہو, اور نبی کی وہ تشریح جو صحابہ سے نہ ہو. تو صحابہ کو انکلیوڈ کرنا پڑے گا, اس میں ایڈ کرنا پڑے گا, اس کے بعد مذہب سمجھ میں آئے گا. صحابہ کو ہٹا کے آپ اپنے طریقے سے کچھ اگر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ آپ کی فہم غلط ہوگی. تو اس لیے ہم قرآن کو مانتے ہیں, حدیث کو مانتے ہیں اور صحابہ کو مانتے ہیں. اور چاروں اماموں کا یہی اصول ہے, قرآن, حدیث اور صحابہ. پھر یہاں سے کوئی مسئلہ نہیں ملتا, پھر وہ اپنی رائے کا اختلاف کرتے ہیں, یا دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں تو پھر ایک دلیل کو ترجیح دیتے ہیں, دوسری دلیل کو ترجیح دیتے ہیں, لیکن بیس یہی ہے. تو اس لیے صحابہ سے ہٹ کے کوئی بھی بات کرے نا, بولے میں صحابہ تو اس کے خلاف تھے, تو کیسے مان لیا جائے گا اس کو. پاکستان نے انتہائی شاندار سفارتکاری کے ذریعے بہت بڑی جنگ کو دھکیلا ہے. سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ, ساتھ میں ایران جو کہ پڑوسی اور مخالف سمت میں امریکہ اور اسرائیل. اس پورے معاملے کو جس طرح پاکستان نے نبھایا ہے اور امن کی کوشش کی ہے, اس سے ہماری قوم کا وقار, عزت اور پذیرائی بڑھ گئی ہے. بے شک بے شک بے شک سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ دوستی کا ثبوت دیا اور پاکستان کے لیے مشکلات پیدا نہیں کیں. ایران کی جرت اور کامیاب مزاحمت بھی قابل رشک رہی. بے شک ایران نے نر کا بچہ بن کے دکھایا ہے, ایران نے بہادری دکھائی ہے, یہ ماننا پڑے گا. ایران نے بہادری دکھائی ہے, قربانیاں دی ہیں, پوری قیادت ان کی امریکہ نے اڑا دی, اور پھر بھی وہ ڈٹے ہوئے, تو ماننا پڑے گا. باقی پھر ایران نے گڑبڑ کی ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا اپنی سعودی عرب سے بھی ٹھڑک نکالی ہے, یہ غلط کیا ایران نے. ابھی مفتی عبدالرحیم صاحب کا بیان آیا ہے نا کہ صدام حسین نے 13 حملے کیے تھے اسرائیل پر اور 53 کر دیے سعودی عرب پہ. تو بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو؟ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سعودی عرب نے اپنی مدد کے لیے پھر امریکہ کو بلایا, اور پھر وہ امریکہ یہیں آ کے اعتکاف میں بیٹھ گیا. وہ 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے, پوری زندگی کے اعتکاف میں بیٹھ گیا. تو اب سعودی عرب نے صحیح کیا غلط کیا, لیکن اس میں مجبور کس نے کیا؟ صدام حسین نے مجبور کیا. بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے, آپ نے کویت پہ قبضہ کر لیا, پھر آگے سعودی عرب پہ بھی. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اسرائیل کا نام استعمال کر کے وہ دوسروں سے دشمنی بھی نکالتے ہیں. تو ایران نے اسرائیل کے خلاف جب تک چل رہا تھا ساری دنیا مان رہی تھی زندہ باد بھائی, لیکن اس نے اسرائیل کی آڑ میں سعودی عرب کو بھی کوٹنا شروع کر دیا, اور دلیل یہ دی ہے کہ اڈے ہیں وہاں پہ. بھائی ان اڈوں سے آپ پہ اٹیک نہیں ہو رہا, ان اڈوں سے آپ پہ اٹیک نہیں ہو رہا. تو سعودی عرب جانے, وہ امریکہ جانے, اور وہ آج سے تھوڑی ہو, تو بہت پہلے سے ہیں. تو اس لیے ایران, اگر میں اس معاملے میں ایرانی حکومت کی تعریف کرتا ہوں, بہرحال اس نے جوان مردی کا مظاہرہ کیا ہے, یہ مانتے ہیں, لیکن دوسرے جو کام صحیح ہے اس کو صحیح کہا جائے گا, جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا. تو اس نے یہ بھی کیا, جو سعودی عرب کو کیوں آپ حملہ کر رہے ہو. بعض لوگ کہتے ہیں سعودی عرب میں بادشاہت ہے, جو ناجائز بادشاہت ہے. دیکھو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. جب سعودی عرب کا پاکستان آرمی کے ساتھ اتحاد ہوا تھا نا, آرمی نہیں فورسز کے ساتھ, اس میں ایئر فورس بھی ہے. ہماری سب سے جاندار شاندار تو ایئر فورس ہے, تو ہمارے پائلٹ ہیں, ہمیشہ سے مشہور ہیں. تو تبھی مجھے بچپن سے پائلٹ بننے کا شوق تھا, اس لیے میری 2-3 تصویریں بچپن کی پائلٹ والے ڈریس میں ہیں. بس وہ تصویریں ہی ہیں, وہ بھی پتہ نہیں کہاں چلی گئیں. تو اب بھی پائلٹ سے کم نہیں ہے بھائی, اب بھی جہاز اڑا رہے ہیں, اور کہ جہاز ہی تو اڑا رہے ہیں بیٹھ کے یہاں پہ. خیر.